بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عارفی میڈیا سروسز یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں اس چینل کے تحت تعلیم الاسلام کے پہلے حصے کا سبق چل رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں، آج کی نشست میں تعلیم الاسلام کے پہلے حصے کا صفحہ نمبر 19 نصف اور صفحہ نمبر 20 اور صفحہ نمبر 21 نصف ہے۔ صفحہ نمبر 19 سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 20 نصف ہے، اور سبق کا عنوان ہے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال: نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوال: نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو، نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ۔ نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور سیدھے اٹھائیں قبلہ رخ، اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو۔ ہاتھوں کو ناف کے نیچے یہاں ایسے باندھ لو، 3 انگلی کھلی رکھو اور نیچے سے پورے ہتھیلی کو ایسے پکڑ لو، باندھ لو۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو۔ دانا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے، یعنی نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے ہو۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے ہو۔ خدا تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو، یعنی جب نماز پڑھ رہے ہو، نماز کی حالت میں اللہ کی طرف دھیان اور توجہ رہے۔ ہاتھ باندھ کر ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھو۔ پوری ثنا مکمل پڑھنے کے بعد پھر تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو۔ الحمد مکمل، الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو۔ پھر سورہ اخلاص یا کوئی اور سورت جو یاد ہو وہ پڑھو۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکو، یعنی رکوع کرو۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو، ایسے گھٹنوں کو پکڑ لو۔ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھو۔ پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر تحمید پڑھو، یعنی ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد بھی پڑھ لو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھ رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھو۔ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 مرتبہ کہو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ۔ پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ اسی طرح کرو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ہاتھ پر زمین نہ ٹیکو۔ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو۔ سجدوں تک 1 رکعت پوری ہو گئی، اب دوسری رکعت شروع ہوئی۔ تسمیہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھو اور کوئی سورت ملاؤ، سورہ فاتحہ کے ساتھ میں الحمد شریف کے ساتھ میں کوئی اور سورت ملاؤ۔ پھر رکوع قوما، رکوع پھر قوما یعنی سیدھا کھڑا ہونا، اور دونوں سجدے کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤ، یعنی جیسے پہلی رکعت مکمل ہوئی ایسے ہی دوسری رکعت مکمل کر لیں۔ پھر اس کے بعد پہلے تشہد پڑھو، بیٹھ کر کے تشہد پڑھو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اسی طریقے سے جو بھی حدیث کے اندر دعائیں مذکور ہیں یا سنت ہے وہ پڑھیں۔ پھر سلام پھیرو، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، پہلے دائیں طرف سلام پھیرو پھر بائیں طرف سلام پھیرو، اور نگاہ صرف کندھوں تک رہے۔ یہ نہ ہو کہ ادھر سب کو دیکھ رہے ہیں پھر ادھر سب کو دیکھ رہے ہیں۔ بعض آدمی پیچھے دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں، بری باتیں ہیں۔ سیدھی نگاہ رہنی چاہیے اور کندھے پر رہنی چاہیے۔ پھر ادھر دوسری طرف سلام پھیرے اور کندھوں پر نگاہ رہے سیدھی۔
سلام پھیرتے وقت داہنی اور بائیں طرف منہ موڑ لو۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام پڑھو، یا کوئی اور دعا پڑھو، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ ہاتھ بہت زیادہ نہ اٹھاؤ، بہت زیادہ نہ اٹھاؤ، یعنی کندھوں سے اونچے نہ کرو۔ دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لو۔ یعنی جب آدمی ہاتھ اٹھائے تو کندھوں سے اوپر ایسے نہ اٹھائے، بلکہ کندھوں کے برابر یا کندھوں سے نیچے رکھیں۔ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کندھوں سے نیچے رکھو، اور پھر بعد میں منہ پر پھیر لو۔ مکمل پھیر لینے کے بعد یہاں تک یہ نماز مکمل ہو گئی۔ اب اگلے سبق میں آپ کو مکمل سوالات و جوابات بتائے جائیں گے، کس طرح کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، نماز میں کیا چیزیں جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں تفصیلیں انشاءاللہ آئندہ اسباق میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آپ حضرات کو یہ سبق کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے عارفی میڈیا سروس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کی لنک اپنے دوست احباب میں خوب شیئر کریں۔ اگلے سبق تک، اگلی ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔